تنویر غازی کا ایک شعر کہ میری غزل جو بڑی جگمگا کے نکلی ہے، میری غزل جو بڑی جگمگا کے نکلی ہے، یہ روشنی کئی پتھر ہٹا کے نکلی ہے۔ میری غزل جو بڑی جگمگا کے نکلی ہے، یہ روشنی کئی پتھر ہٹا کے نکلی ہے۔ سرزمین حیدرآباد، پرانے حیدرآباد میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، اور میں تو بولنا بہت کچھ چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 12 تاریخ محرم کی 12 تاریخ کو میں ارشد شرفی صاحب کے مکان پہ تھا، ان کے اپنے گھر میں تھا، ان کی فیملی کے ساتھ تھا۔ تو اس دن مجھے جو زندگی معلوم ہوئی ارشد شرفی صاحب کی، تو اگر میں اس کا خاکہ اتاروں تو لمبا چوڑا وقت لگے گا، لیکن زندگی کے اتار چڑھاؤ سے مسلسل گزرنے والا شخص، اور وہ شاعر ہو، پہلے اس کی الڑ بازی کے جلوے ہو پورے حیدرآباد میں، اور پھر اللہ پاک اس سے لفظوں کا کام لینا چاہ رہا ہو، پھر اس کی زندگی اچانک ٹرن لے انسانیت اور اخلاق کی طرف، اور جب وہ شعر کہنے پر آئے تو اندرونی اور بیرونی طور پر اس شاعر کی اپنی ذات کیا محسوس کرتی ہے، اس تلخ معاشرے کا حصہ بنتے ہوئے ان میں پھیلی ہوئی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش اپنی شاعری کے ذریعے سے اگر حیدرآباد میں کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے، اور پورے ہندوستان پر مسلسل جس شاعر کی گہری نظر ہوتی ہے، ایک ایک معاملات پر اپنی نظمیں اور اپنی غزلیں لکھنے والا شاعر علی جناب ارشد شرفی صاحب ہے۔ تالیاں کمزور نہیں پڑنی چاہیے۔ دبستان حیدرآباد سے ارشد شرفی صاحب مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ صدر محترم کی اجازت سکتا ہوں۔ بڑا کامیاب مشاعرہ صدر محترم کی نگرانی میں جاری ہے۔ ارشاد انجم میرے بھائی جب تشریف لائے تھے حیدرآباد میں تو میری خوشیوں کا کوئی عالم نہیں تھا، بے شک، اور یہ بات میں وضوح کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے در و دیوار سے ان کے اخلاص کی خوشبوئیں آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سیدھا سیدھا آتا ہوں شاید، دیکھیں ایک قطعہ اندازہ کریں کہ خاشا کے گل ستاں کو نہ گلرنگ بنائیے۔ کیا بات ہے؟ خاشا کے گل ستاں کو نہ گلرنگ بنائیے، اور ذرے کو آفتاب سے یوں مت ملائیے۔ کیا بات؟ ایک مشت خاک نشی خاک سار ہوں، ایک مشت خاک سار خاک، ایک مشت خاک نشی خاک سار ہوں، مسند پہ منبروں پہ نہ مجھ کو بٹھائیے، مسند پہ منبروں پہ نہ مجھ کو بٹھائیے، مسند پہ منبروں پہ نہ مجھ کو بٹھائیے۔ اور یہ خطہ دیکھیے کہ کتنے رنگوں میں بدلتے گلے زیبا دیکھا، بے وفا گل کا گلستہ میں تماشا دیکھا، اور جب لگا پیاس کا چٹکا تو پھر ارشد ہم نے دشت کیا چیز ہے دریا کو بھی پیاسا دیکھا، دشت کیا چیز ہے دریا کو بھی پیاسا دیکھا۔ ایک بلکہ چند اشعار کے ہمارے رحمان آپ کی نظر ایک مطلع کر دیتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ داد لے گی غزل یہ سنور کر بہت، داد لے گی غزل یہ سنور کر بہت، اس کو لفظوں کے پہنا دو زیور بہت، اس کو لفظوں کے پہنا دو زیور بہت، اور دست یاراں کو اللہ سلامت رکھے، دست یاراں کو اللہ سلامت رکھے، میرے گھر پر برستے ہیں پتھر بہت، یاراں کو اللہ سلامت رکھے، دست یاراں کو اللہ سلامت رکھے، میرے گھر پر برستے ہیں پتھر بہت، اور اہل حق تھے جو سر کر گئے معرکہ۔ کیا بات ہے؟ آپ نے دیکھیے گا، کیا بات؟ اہل حق تھے
جو سر کر گئے مارکا، گرچہ لائے تھے باطل نے لشکر بہت، گرچہ لائے تھے باطل نے لشکر بہت، گرچہ لائے تھے باطل نے لشکر بہت۔ لگتا ہے کہ یہ ایک وبا میں کووڈ میں ہو گئی تھی یہ غزل دوسرا۔ کیسے کیسے زمیں بوس ہوتے گئے، کیسے 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 دوش زمیں بوس ہوتے گئے، ایسے ارشد میں دیکھے ہیں منظر بہت، ایسے ارشد میں دیکھے ہیں منظر بہت۔ ایک تازہ غزل ہے کہ جی عطا کریں۔ یہ حیدرآباد میں ایک مشاعرہ تھا پرسوں، میں نے جو ہے وہ غزل سنائی نہیں، موقع نہیں ملا کیونکہ سفر میں نکل گیا تھا۔ جی جی وہ غزل پیش کر دیتا ہوں۔ مصرع ترئی تھا کہ بالیقین میں بھی مقدر کا سکندر ہوتا، بالیقین میں بھی مقدر کا سکندر ہوتا۔ مطلب اس کو دیکھیں کہ جی میں جو آتا طلب کرتا میسر ہوتا، کیا اچھا مصرع میں جو آتا طلب کرتا میسر ہوتا، کاش یہ دور بھی وہ دور پیمبر ہوتا۔ جی میں جو آتا کیا اچھا طلب کرتا میسر ہوتا، جی میں جو آتا طلب کرتا میسر ہوتا، کاش یہ دور بھی وہ دور پیمبر ہوتا، کاش یہ دور بھی وہ دور پیمبر ہوتا۔ بہت شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں کہ گر تیرا ساتھ میرے یار میسر ہوتا، گر تیرا ساتھ میرے یار میسر ہوتا، بالیقین میں بھی مقدر کا سکندر، بالیقین میں بھی گر تیرا ساتھ میرے یار میسر ہوتا، بالیقین میں بھی مقدر کا سکندر ہوتا۔ شعر دیکھیے گا سمجھ کہ جی کیا لطافت سے نکل جاتا میرا دم آخا، کیا لطافت سے، کیا لطافت سے نکل جاتا میرا دم آخا، سنگ در ہوتا تیرا اور میرا سر ہوتا، کیا لطافت سے نکل جاتا میرا دم آخا، کیا لطافت سے نکل جاتا میرا دم آخا، سنگ در ہوتا تیرا اور میرا سر ہوتا، سنگ در ہوتا تیرا اور میرا سر ہوتا۔ زیست منت کشے تصنیف رہی تھی ورنہ، زیست منت کشے تصنیف رہی تھی ورنہ، میں جو شاعر نہیں ہوتا تو خلندر ہوتا، زیست منت کشے تصنیف رہی تھی ورنہ، میں جو شاعر نہیں ہوتا تو خلندر ہوتا، میں جو شاعر نہیں ہوتا تو خلندر ہوتا۔ بے شکریہ۔ دیکھیے کہ ریزہ ریزہ ہیں میرے دستے گریباں ورنہ، ریزہ ریزہ ہے میرے، ریزہ ریزہ ہے میرے دستے گریباں، میرے دستوں گریباں ورنہ، چاک سینوں کا مسیحا یا رفوگر ہوتا، چاک سینوں کا مسیحا یا رفوگر ہوتا۔ شعر کے شیشہ و جامو صبح ہی میں گزر جاتی میری، شیشہ و جامو صبح ہی، شیشہ و جامو صبح ہی میں گزر جاتی میری، تیری آنکھوں کے پیالوں کا نخوگر ہوتا، تیری آنکھوں کے پیالوں کا نخوگر ہوتا، اور میری کم مائیگی نے مجھ کو بگاڑا ہے بہت، اپنی میری کم مائیگی نے مجھ کو بگاڑا ہے بہت، ورنہ اے دوست میں بہتر سے بھی بہتر ہوتا، ورنہ اے دوست میں بہتر سے بھی بہتر ہوتا۔ آخری شعر غزل کا کہ زندگی وقت کی راہوں پہ چلاتی ہی رہی، زندگی وقت کی، زندگی وقت کی راہوں پہ چلاتی ہی رہی، میں کہاں دوڑتا پھرتا جو میرا گھر ہوتا، میں کہاں دوڑتا پھرتا
چلاتی ہی رہی، اور میں کہاں دوڑتا پھرتا جو میرا گھر ہوتا، میں کہاں دوڑتا پھرتا جو میرا گھر ہوتا۔ اور مقطع ہے کہ یہ میرے ذوق خلش کی ہے تمنا ارشد، یہ میرے ذوق خلش کی ہے تمنا ارشد، کاش پیوست میری روح میں نشتر ہوتا، کاش پیوست میری روح میں نشتر ہوتا۔ ایک غزل شیگاؤں سے شروع کیا تھا، مالیگاؤں تک آئے تک مکمل ہو گئی ہے، بالکل تازہ عطا کر۔ اور بالخصوص اس مشاعرے کے لیے میرے کوشش کی دیکھیں کہ خواتین پر میں شورا اکرام کی توجہ چاہوں گا ایسا سمجھتے ہوئے کہ جب کسی ذہن کی ترغیب بدل جاتی ہے، جب کسی ذہن کی ترغیب بدل جاتی ہے، اس کے اسلوب کی ترکیب بدل جاتی ہے، اچھا مطلب ہے، اس کے اسلوب کی ترکیب بدل جاتی ہے، سست ہو جاتی ہیں آسودگی کی لہریں، تب سست ہو جاتی ہیں آسودگی کی لہریں، تب گھر کے سامان کی ترتیب بدل جاتی ہے، گھر کے سامان کی ترتیب بدل جاتی ہے، اور ساغر و صحبا خم و جام و صراحی کے سبب، ساغر و صحبا خم و جام و صراحی کے سبب پر تکلف بھی ہو تقریب بدل جاتی ہے، پر تکلف بھی ہو تقریب بدل جاتی ہے، اور جس کی بنیاد ہی پاکیزہ نہیں ہو، جس کی بنیاد بھی پاکیزہ نہیں، تو اس کی مقصد حیت تنصیب بدل جاتی ہے، مقصد حیت تنصیب بدل جاتی ہے، اور حسن اخلاق نہیں جس کی طبیعت میں میاں، حسن اخلاق نہیں جس کی طبیعت میں میاں، اس معلم کی تو تعظیم بدل جاتی ہے، اس معلم کی تو تعظیم بدل جاتی ہے۔ آخری شعر غزل کا کہ بغض معیاری گھرانوں میں اگر آ جائے، بغض معیاری گھرانوں میں اگر آ جائے، ان گھرانوں کی بھی تہذیب بدل جاتی ہے، ان گھرانوں کی بھی تہذیب بدل جاتی ہے۔ مقطع ہے کہ جس میں سچائیاں شامل نہ ہو ارشد شرفی، جس میں سچائیاں شامل نہ ہو ارشد شرفی، وہ قصیدہ ہو یا تشبیہ بدل جاتی ہے، وہ قصیدہ ہو یا تشبیہ بدل جاتی ہے۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے